कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की एक टाइप है डाइकोटमस थिंकिंग या ऑल और नथिंग थिंकिंग या ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। तो ये सोचने की वो गलत आदत है या सोचने का वो गलत अंदाज है जिसमें इंसान दो एक्सट्रीम कैटेगरीज को देखता है, या ब्लैक या वाइट। बीच में ग्रे शेड्स भी हैं मगर इंसान उनको इग्नोर करता है। तो ऐसी सोच दरअसल एक जहनी बीमारी होती है। इस सोच के मुताबिक या तो कोई चीज परफेक्ट है या टोटल फेलियर, या तो कोई चीज अमेजिंग है या टेरेबल है। तो वजह ये होती है इस सोच की कि इंसान बहुत टफ क्राइटेरिया रख लेता है, बहुत ही आइडियल और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रख लेता है। तो जब इंसान इन आइडियल स्टैंडर्ड या इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाता ना, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर इंसान मायूस हो जाता है, उसको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, खुद को फेलियर समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम में बी आ गया, ए नहीं आया, तो इंसान खुद को समझे कि मैं फेल हो गया हूँ। 90 मार्क्स क्यों आए, 100 मार्क्स क्यों नहीं आए, 100% क्यों नहीं आए। तो ये आइडियल स्टैंडर्ड या अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड रख लिया ना हमने कि बी को कुछ भी नहीं समझा। तो ये होता है अपने साथ टफ स्टैंडर्ड्स रख लेना। ये प्रॉब्लमेटिक है, ये सोच का गलत पैटर्न है। और ये पैटर्न क्यों बन जाता है? ये पैटर्न ही क्यों बन जाता है? क्योंकि हमारा दिमाग रीवायरिंग कर लेता है। यानी जो चीज हम बार 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 करते रहते हैं ना, हमारा दिमाग इसको पक्का कर लेता है। जिस रास्ते पर ज्यादा चलेंगे वही पक्का हो जाएगा। न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं जिसकी वजह से ये गलत सोच हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, फिर हमारी आदत ही बन जाती है ये गलत सोच सोचना। तो रिलेशनशिप्स में भी हम डाइकोटमस थिंकिंग करते हैं, जब चीज़ों को या तो ब्लैक देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, सिर्फ ऑल और नथिंग देखते हैं, तो इसकी वजह से खुद को तकलीफ देते हैं, गमगीन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि आपने व्हाट्सएप का मैसेज किया, तो फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप का मैसेज किया अपनी दोस्त को, उसने देख लिया मगर उसने रिप्लाई नहीं किया, तो फौरन सोच लेना कि मुझे दोस्त ही नहीं समझती वो, मेरी कोई अहमियत ही नहीं उसके सामने। सोचने लगना कि वो कभी रिप्लाई नहीं करेगी, वो मुझे रिप्लाई करना ही नहीं चाहती। तो उस बीच के टाइम में ना हमारा दिमाग इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है और हमें गमगीन और परेशान करता है। हालांकि हम इसको अगर ग्रे शेड्स में देखें ना, तो हो सकता है कि वो बिजी हो, बीमार हो, हर कोई मैसेज का जवाब फौरन भी नहीं देता। कुछ लोग फोन चेक करने के लिए उन्होंने टाइम रखा होता है कि इतनी टाइम खुद को फोन के इस्तेमाल से ब्रेक देनी है। कोई हो सकता है किताब पढ़ रहा हो, डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ किया हुआ हो, वाईफाई ना हो, फोन चार्ज ना हो, इंसान ट्रैवल कर रहा होता है, कभी ड्राइव भी कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रे के कितने सारे शेड्स आ सकते हैं, मगर हम सिर्फ जब ब्लैक एंड वाइट को देखते हैं ना, तो इंसान खुद को परेशान करता है और दूसरों के बारे में गलत गुमान कर लेता है। अल्लाह ताला ने गलत गुमान करने से मना फरमाया है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह अल हुजुरात में, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। तो मैंने आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मतलब बताया था ना कि ये दिमाग का झूठ होता है। हम असल में हकीकत को टेढ़ा देख रहे होते हैं, खुद ही किसी बात का झूठा मतलब निकाल लेते हैं हम। तो उसके उस सोच के पीछे दरअसल हमारा कोई डर होता है या गुस्सा होता है या अना होती है। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है ना, ये बहुत ही जहरीली चीज है। ये रिश्तों को तबाह कर देती है। ये असल में अमिगडाला का झूठ होता है जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। ये दिमाग के धोखे होते हैं जो हमें यकीन दिलाते हैं कि हालात हकीकत से बहुत ज्यादा बुरे हैं। सोच की कजी होती है ना इसमें, क्योंकि इसमें हम लॉजिक तलाश नहीं करते। और सोच के ये जो गलत और मुतासिब और बिगड़े हुए अंदाज जो है ना, ये खुद ब खुद जहन में आते हैं। दिमाग उसको फिर इतना मनफी और बढ़ा चढ़ा कर और एग्जैजरेट करके दिखाता है। तो ये इनएक्यूरेट थॉट पैटर्न्स जब हमारा दिमाग हमें दिखाता है ना, तो हम बहुत लो फील करते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, मूड लो हो जाता है, बेचैनी और अफसुर्दगी और परेशानी बढ़ जाती है। तो दरअसल हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, दरअसल जब हम ब्लैक एंड वाइट देखते हैं ना या ऑल और नथिंग वाली सोच में होते हैं हम, तो असल में हमारे अमेगडाला को हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने
ہائی جیک کر لیا ہوتا ہے، کنٹرول سارا امیگڈالا کے پاس آ چکا ہوتا ہے۔ تو امیگڈالا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جذباتی سینٹر یا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ جذباتی سینٹر ہمیں گرے شیڈز دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ جب ہم سٹریس میں آتے ہیں نا، یا کسی ٹراما یا ڈپریشن میں آتے ہیں، تو ہمارا دماغ سٹریس ہارمون سے بھر جاتا ہے۔ سٹریس میں آپ کو پتا ہے نا کہ کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے، تو جب اس دماغ کے اس ہارمون سے یا اس کیمیکل سے ہمارا دماغ بھر جاتا ہے نا، تو ہمارا دماغ اس ہارمون سے سپر چارج ہو جاتا ہے، اس کیمیکل سے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ پری فرنٹل کارٹیکس کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس آپ کو پتا ہے نا کہ سوچنے سمجھنے والا حصہ ہوتا ہے برین کا، یا لاجک والا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور سارا کنٹرول امیگڈالا کے پاس آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ لاجک ڈھونڈ ہی نہیں پاتے۔ آپ کا دماغ ٹیمپریریلی چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی ایبلٹی ہی کھو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جو تھراپی ہوتی ہے نا سوچ کی، جس کو سی بی ٹی کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی، اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو روکیں اور ان کو پیپر پہ لکھیں۔ جب آپ لکھتے ہیں نا ان خیالات کو، اور پھر ان خیالات کے خلاف ثبوت تلاش کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے دماغ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ بلڈ فلو پری فرنٹل کارٹیکس کی طرف جائے، تاکہ وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو، سوچنا سمجھنا شروع کر دے۔ تو 3 C's یاد ہیں آپ کو؟ 3 C's میں نے آپ کو بتائے تھے کہ کیچ، چیک اور چینج۔ کیچ، چیک اور چینج۔ پہلے تو آپ نے کیچ کرنا ہے سوچ کو کہ یہ سوچ غلط ہے، یہاں پہ میں غلط سوچ رہی ہوں یا سوچ رہا ہوں۔ پھر اس کو چیک کریں کہ یہ کون سی والی کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے۔ تو پھر سوچیں گے کہ یہاں پہ تو میں بلیک اینڈ وائٹ دیکھ رہا ہوں، یا تو میں ڈائیکوٹمس تھنکنگ کر رہا ہوں، میں آل اور نتھنگ تھنکنگ کر رہی ہوں۔ تو پھر اس کو چینج کریں، اس میں سے گرے شیڈز کو ڈھونڈیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس نورم مبینہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، ان کی بھلائی کے لیے، یہ سب کے لیے نور ہے، سب انسانوں کے لیے نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینہ۔ تو یہ قرآن ہم سب انسانوں کی کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے، کہ ہم اندھیروں سے نکلے، نور کی طرف آئیں۔ سوچیں کہ کیسے قرآن ہمارے لیے سی بی ٹی ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے، ہمارے لیے تھراپی ہے، کیسے ہمارے خیالات اور ہمارے سوچوں کے لیے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہمارے لیے کوئی تھراپی یا کیا ہی کوئی علاج ہو سکتا ہے، کہ جو انسانوں کو بائنریز سے نکال کے اعتدال پر لے کر آتا ہے۔ جو ٹاکسک بائنریز ہوتی ہے نا انسان کے ذہن کی، اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے باہر نکالتے ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ جب بھی کوئی انسان کو نقصان پہنچتا ہے نا، تو نیچرلی انسان سلپ ہوتا ہے آل اور نتھنگ تھنکنگ کی طرف، یعنی انسان ایسے سوچنے لگ جاتا ہے نا۔ تو قرآن نے اس کوگنیٹیو ڈسٹورشن کو ڈائگنوز کیا ہے سورہ ہود میں، بہت جگہ کیا، لیکن میں آپ کو سورہ ہود کا بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ کہ جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا انسان سے، تو انسان کا دماغ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں ہمیں اس جذباتی ری ایکشن سے۔ قرآن اس رویے کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ان ایکوریٹ ہے، یہ ناشکری ہے، یہ اوور ری ایکشن ہے، یہ مت کرو۔ ایک سنگل ایونٹ پہ ہم سوچ لیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو کتنا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کی سائیکالوجی ایکسپلین کیا، کہ انسان اس ایک ایونٹ کو کیسے اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، طاری کر لیتا ہے۔ جب بھی کوئی ایونٹ یا مشکل واقعہ یا کچھ اس کو کچھ حادثہ پیش آتا ہے نا، تو انسان نہ پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہے کہ اچھا وقت بھی تو تھا میرے پاس، اچھا وقت بھی تو مجھے ملا تھا، ماضی کی نعمتوں کو، یا جو نعمتیں ایون اس کے پاس ہوتی ہیں نا، ان کو بھی ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے، اور اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اسے اچھے حالات اور بھلائی کی امید ہی نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائگنوسس ہے ایک سائیکولوجیکلی ویک اور سائیکولوجیکلی بیمار انسان کا۔ اگلی آیات میں نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رائٹ کوالٹی والے کردار کو بھی بتا دیا،
کہ الذین صبروا وعملوا الصالحات، کہ یہ ہوتا ہے صبر، کہ انسان اپنی سوچ کو درست رکھے، گرے شیڈز کو دیکھے، پر امید رہے، مایوس نہ ہو۔ تو قرآن انسان کو ٹرین کرتا ہے کہ انسان فلیکسیبل رہے۔ سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی سچویشن میں پازیٹیو کو ڈھونڈے، گرے شیڈز کو دیکھے، بجائے اس کے کہ انسان سوچے کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ سوچے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی چیز بری لگ رہی ہے، اس کے اندر بہت مثبت پہلو بھی چھپے ہوئے ہوں جو کہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح ہر چیز 100% پرفیکٹ ہو ورنہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے کہ سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی وہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہی، سیدھے اور ایک عام حکم پر عمل کرنے کی بجائے اتنی لمبی چوڑی تفصیلات کے چکر میں پھنس گئے، اپنا ایک خود ساختہ ایک انہوں نے آئیڈیلسٹک سٹینڈرڈ ہی بنا لیا کہ جب تک وہ پورا نہیں ہوگا حکم پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح بے شمار مثالیں ملیں گی ہمیں قرآن سے جہاں اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو درست کرا رہے ہیں کہ ہم اس کوگنیٹیو پولرائزیشن کو جڑ سے اکھاڑ دیں اور ایک متوازن سوچ رکھیں، اللہ پر بھروسہ اور امید رکھیں اور مایوسی اور نا امیدی سے بچیں۔ تو کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کی اس ٹائپ یعنی ڈائکوٹمس تھنکنگ یا آل اور نتھنگ تھنکنگ یا بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ سے ہمیں باہر آنا ہے، ہمیں ایک متوازن سوچ سوچنی ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں، ہمارے دل دماغ سے بھی سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو جب سوال ہوگا تو پھر ہمیں ان کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔